الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا معصومنا مقصودنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحزن إن الله معنا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین میرے پیمبر کی بات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو جنم لڑک پن جوانی خوشبو میرے نبی کی حیات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو میرے پیمبر کی ذات خوشبو میرے پیمبر کی بات خوشبو قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں قدم مبارک میرے نبی کے جہاں جہاں دوستوں لگے ہیں وہ گلیاں خوشبو وہ کوچے خوشبو وہ شہر خوشبو وہ دیہات خوشبو میرے پیمبر
کی بات خوشبو، میرے پیمبر کی ذات خوشبو، میرے پیمبر کی حیات خوشبو، میرے پیمبر کی بات خوشبو، بفضل فضل خدا و فیض نبی ہے جس نے مقام پایا، بفضل فضل و خدا فیض نبی ہے جس نے مقام پایا، وہ یار خوشبو، وہ غار خوشبو، وہ یار خوشبو، وہ غار خوشبو، وہ ساری ہجرت کی رات خوشبو، وہ ساری ہجرت کی رات خوشبو، میرے پیمبر کی بات خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، توجہ، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، میں یوں کہوں تو توجہ، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، نبی کی ساری جماعت خوشبو، میرے پیمبر کی بات خوشبو، میرے نبی کی ذات خوشبو، توجہ، خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے میرے نبی کی دلہن، خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے میرے نبی کی دلہن، نکاح خوشبو، بیاہ خوشبو، بارات خوشبو، بارات خوشبو، میرے پیمبر کی بات خوشبو، میرے پیمبر کی ذات خوشبو، زبان خوشبو، بیان خوشبو، حدیث خوشبو، قرآن خوشبو، زبان خوشبو، بیان خوشبو، حدیث خوشبو، قرآن خوشبو، سعید ارشد، سعید ارشد نے جو نعت لکھی ہے وہ مصطفیٰ کی نعت خوشبو، میرے پیمبر کی بات خوشبو، توجہ، حسن خوشبو، حسین خوشبو، حسن خوشبو، حسین خوشبو، زہرا خوشبو، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، میرے پیمبر کی بنات خوشبو، ازواج خوشبو، اصحاب خوشبو، بنات خوشبو، میرے پیمبر کی آل خوشبو، میرے پیمبر کی بات خوشبو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود پاک امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سید الانبیاء و سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساقی کوثر، شافی محشر، صاحب معراج، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں
اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز طلباء، بغیر تمہید کے بعد کا آغاز کرتا ہوں۔ جب میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے چلے تو جانے سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو نے جو مکہ کے حالات ہیں یہ سارے کے سارے تو نے رات کو غار میں ہم تک پہنچانے ہیں۔ دوسری بات، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ، ان سے فرمایا کہ تو نے رات کے وقت بکریوں کا جو دودھ ہے، بعد نے لکھا ہے کہ بکریوں کو تو نے غار تک پہنچانا ہے اور ان کا دودھ ہم تک پہنچانا ہے۔ تیسری بات، حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ایک گھر سے رات کے وقت کھانا بناتی، کھانا تیار کر کے غار کے دہانے تک میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کھانا پہنچاتی ہیں۔ چوتھی بات، عبداللہ بن اریقت، ان کو فرمایا کہ آپ نے 3 دن کے بعد جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اونٹنیاں ہجرت کے لیے پال رکھی تھی، وہ اونٹنیاں لے کر تیسرے دن غار ثور پہ آ جانا۔ میں یوں کہتا ہوں کہ میرے حضور اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ کو اور حضرت اسماء کو، عامر بن فہیرہ کو، عبداللہ بن اریقت کو، تمام کو مخاطب کر کے ان کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں، اور جو سب سے بڑی ڈیوٹی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر نے خود اپنے ذمے میں لے لی ہے۔ اب یہ رات ہے، رات کا اندھیرا ہے، رات کا سناٹا ہے، کالے پہاڑ ہیں، اور یار غار اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کا سفر ہے، ہجرت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ اگر سبحان اللہ کہو تو بات کا آغاز کرو، اونچی آواز سے، وہ آخر والے بھی بولے، بولو بولو۔ یہ ہجرت کی رات، ابو بکر صدیق کبھی دوڑ کر میرے حضور کے آگے آتا ہے، کبھی دوڑ کر دائیں آتا ہے، کبھی دوڑ کر بائیں آتا ہے، کبھی دوڑ کر پیچھے آتا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں دوڑ کر کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں آتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس لیے آ رہا ہوں، اگر آ کر کوئی مشرک کوئی تیر چلائے تو وہ تیر آپ کے نہ لگے، آپ کے یار غار ابو بکر کے سینے پہ لگے۔ میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، ابو بکر صدیق نے ہجرت کی رات سب سے پہلے ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، ختم نبوت کا دفاع کر کے امت مصطفیٰ کو بتایا ہے اگر میرے حضور کی ختم نبوت خطرے میں ہو تو ابو بکر صدیق کی طرح تم نے میرے حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کر ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے، ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے۔ یہ ہجرت کی رات ہے، جا رہے ہیں۔ میں نے تصورات کی دنیا میں ابو بکر صدیق سے سوال کیا، ابو بکر صدیق آپ آج ہجرت کی رات ہے، سفر کر رہے ہیں، ساتھ کیا لے کر آئے ہو؟ ختم نبوت پر کیا کیا کچھ قربان کرنا چاہتے ہو؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آج میں ہجرت کی رات آیا ہوں تو میرے گھر کے اندر صرف 5000 دینار باقی تھے، وہ سارے کے سارے اٹھا کے لایا ہوں، آج ہجرت کی رات ختم نبوت پہ قربان کرنا چاہتا ہوں۔ اے ابو بکر تو بتانا تو ہجرت کی رات کیا لے کر آیا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں میں اپنی اولاد کو
اپنے غلام کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو، تمام کے ذمے ڈیوٹیاں لگا کے آیا ہوں، اپنی اولاد کو بتا کے آیا ہوں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ حضور پاک کی ختم نبوت پہ قربان کرنا ہے۔ میں نے ہجرت کی رات دیکھا، جو دنیا کی سپر پاور طاقت مشرکین مکہ تلواریں لے کر، نیزے لے کر، ڈھالیں لے کر، یہ سارا سامان لے کر میرے حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن ابو بکر کی بیٹی حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، رات کی تنہائی ہے، رات کے سناٹے ہیں، کالے پہاڑ ہیں، ان رات کے سناٹوں میں مکہ سے چلتی ہے، چلتے چلتے غار سور کے دہانے پہ پہنچ کے کھانا پہنچاتی ہے۔ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کی طرف دیکھا تو وہ بھی مکہ کے سارے حالات سن کر غار سور تک پہنچاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں یوں کہتا ہوں، ابو بکر صدیق نے اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنی اولاد بھی، اپنے غلام بھی، اپنی دولت بھی، سب کچھ ہجرت کی رات ابو بکر نے میرے مصطفیٰ کریم پہ قربان کر کے امت مصطفیٰ کو درس دیا ہے کہ جب میرے حضور کی نبوت خطرے میں ہو تو تم نے سب کچھ لٹا کر ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے۔ غار سور ہے، غار سور ہے، غار کے اندر یہ ابو بکر کی گود ہے، ابو بکر کی گود میں میرا مصطفیٰ آرام کر رہا ہے۔ سب کہو صلی اللہ، اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے نبی ابو بکر صدیق کی گود میں آرام کر رہے ہیں۔ سانپ آتا ہے، ڈنگ مارتا ہے، بار بار ڈنگ مارتا ہے، ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ ڈنگ مارتا ہے، ڈس لیتا ہے، لیکن یہ بے مثال دوست حرکت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں نبی محو استراحت ہے، ابو بکر صدیق محو زیارت ہے۔ نبی کو نیند کی شدت ہے، ابو بکر صدیق کو زہر کی شدت ہے۔ نبی آرام میں ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر آرام میں ہیں، نبی محو استراحت ہے، صدیق محو جراحت ہے۔ میرا نبی، میرے نبی کی آنکھوں میں نیند کی لہر ہے، ابو بکر صدیق کی ایڑی میں سانپ کا زہر ہے۔ ہاں نبی جاگتا نہیں ہے، ابو بکر جگاتا نہیں ہے، نبی اٹھتا نہیں ہے، صدیق اٹھاتا نہیں ہے، اور نبی سو رہا ہے، ابو بکر رو رہا ہے۔ میں نے کہا ابو بکر روتا کیوں ہے، آج رو کیوں رہا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں روتا اس لیے ہوں کیونکہ بار بار سانپ ڈنگ مار رہا ہے۔ توجہ، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے جو آنسو نکلا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو آنسو کا قطرہ نکلا ہے وہ کپڑوں میں جذب ہو جاتا، ہونا تو یوں چاہیے تھا وہ آنسو کا جو قطرہ نکلا پتھروں میں جذب ہو جاتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ خالی تھے، ابو بکر صدیق اپنے آنسوں کو صاف کر لیتے، لیکن ہوا یوں، اللہ رب العزت نے فرمایا نا ابو بکر تو نے آنسو کو صاف نہیں کرنا، یہ ابو بکر صدیق کا آنسو ہے اور گرتا رخ مصطفیٰ پہ ہے، رخ مصطفیٰ پہ ابو بکر صدیق کا آنسو گرتا ہے۔ یہ ہے لفانی دوستی، یہ ہے بے مثال دوستی، یہ ہے بے مثل اور بے مثال یاری کہ دوست کو تکلیف کے وقت بھی تکلیف نہ دی، دکھ کے وقت بھی صدیق نے اپنے یار کو دکھ نہ دیا، صدیق نے تڑپتے ہوئے بھی اپنے جسم کو حرکت نہ دی کہ میرے نبی کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گا، صدیق نے ڈنگ تو برداشت کیا مگر میرے مصطفیٰ کو جگا کے تنگ نہ کیا۔ توجہ، جب زہر نے صدیق کو ستایا ہے تو ابو بکر نے میرے نبی کو نہیں جگایا بلکہ آنسوں کا قطرہ تھا رخ مصطفیٰ پہ آیا۔
ابو بکر صدیق کا آنسو رخ مصطفیٰ پہ آیا ہے، توجہ آئیے نہ ذرا نقش بندی کو کہنے دیجئے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو آنسو ہیں وہ زمین پر گرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے آنسو میدان عرفات میں گرتے ہیں، نوح علیہ السلام کے آنسو عراق کے اندر گرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے آنسو بیت اللہ میں گرتے ہیں، حضرت اسماعیل کے آنسو بیت اللہ میں گرتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کے آنسو جیل کے اندر گرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنسو گھر کی حویلی میں گرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے آنسو اپنے معبد خانے کے اندر گرتے ہیں۔ لیکن اے ابو بکر میں تیری عظمت میں قربان جاؤں، تیری رفعت میں قربان جاؤں، اے ابو بکر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج ہجرت کی رات جو تیری آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ نکلا ہے وہ زمین پہ گر جاتا یا پتھروں میں جذب ہو جاتا، لیکن ابو بکر کا آنسو ہے وہ زمین پر نہیں گرتا، پتھروں پر نہیں گرتا، دامن میں نہیں گرتا، یہ ابو بکر کا جو آنسو ہے وہ رخ مصطفیٰ پہ گرتا ہے۔ توجہ، یہ ابو بکر ہے، یہ ابو بکر ہے جو میرے حضور کا بچپن کا ساتھی ہے، بلکہ میں یوں کہتا ہوں، میں بات کروں گا آپ نے کہنا ہے ابو بکر میرے حضور کے بچپن کا ساتھی کون؟ بولو بولو، میرے حضور کے بچپن کا ساتھی کون؟ اونچی آواز سے ابو بکر کی محبت میں تڑپتے ہوئے بولیں، میرے حضور کے بچپن کا ساتھی کون؟ اونچی آواز سے میرے حضور کا بچپن کا ساتھی کون؟ میرے حضور کے لڑکپن کا ساتھی کون؟ ہجرت کی رات، ہجرت تجارت کے لیے میرے حضور کے ساتھ بچپن میں سفر کرنے والا کون؟ میرے حضور کی جوانی کے ساتھ جوانی گزارنے والا کون؟ بولو بولو، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے اور اونچی آواز سے، میرے پیغمبر کے ساتھ تجارت کرنے والا کون؟ اما خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جب میرے حضور کا نکاح ہوا براتی ساتھ کون؟ اب وہ جس کی ولادت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اسی 12 ربیع الاول کو خوشی منانے والا کون؟ نبوت کا ساتھ دینے والا کون؟ شیخ از یمنی سے ملنے کے بعد میرے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا کون؟ ہاں بولو نا یار، نبوت کے ساتھ چلنے والا کون؟ پیغمبر کے کہنے پر سب سے پہلے مردوں میں سے کلمہ پڑھنے والا کون؟ شب ہجرت کی رات 5000 دینار ختم نبوت پہ قربان کرنے والا کون؟ کلمہ پڑھنے کے بعد 45,000 نقد درہم و دینار ساتھ لے کے آنے والا کون؟ اور جس کا خاندان میرے نبی پہ قربان ہوا وہ کون؟ ان نبی کی بیٹی نبی کی محبت میں مار کھاتی ہے وہ کون؟ قرآن نے جس کو الذی جاء بالصدق وصدق بہ کہا، ان آیات کا مصداق کون؟ اولئک هم المتقون کا مصداق کون؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا مصداق کون؟ لا تحزن ان اللہ معنا کا مصداق کون؟ اولئک هم المفلحون کا مصداق کون؟ بولو نا یار، جس کی فضیلت میں سورۃ العصر پوری اتری ہے وہ کون؟ جس کی شان میں قرآن پاک کی 13 آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ کون؟ جس نے نبوت کو اپنی گود میں لٹایا ہے وہ کون؟ جس نے سراقہ بن مالک کو دیکھ کر میرے پیغمبر کو اطلاع دی ہے وہ کون؟ جس کی فضیلت میں میرے حضور نے فرمایا کہ جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا وہ کون؟ جو میں ساری زندگی جس نے میرے پیغمبر کے ساتھ گزاری وہ کون؟ اور پیغمبر کو ساتھ لے کر چلنے والا کون؟
ہجرت کی رات اپنے کندھوں پہ اٹھانے والا کون؟ اونچی بات سے یہ پیچھے والے بھی بولیں گے، قرآن پاک نے جس کی شان میں 1-2 آیتیں نہیں 13 آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ کون؟ مسجد نبوی کو خرید کر وقف کرنے والا کون؟ میرے حضور نے چندہ غزوہ تبوک کے موقع پہ مانگا تو اپنا سب کچھ حتیٰ کہ گھر سے سوئی بھی تلاش کر کے قربان کرنے والا کون؟ غزوہ بدر میں میرے حضور کے کندھے سے گرتی ہوئی چادر کو سنبھالنے والا کون؟ غزوہ بدر میں میرے حضور دعا مانگتے ہیں حتیٰ کہ میرے حضور کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے، اس وقت میرے حضور کو تسلی دینے والا کون؟ یہ ہجرت کر کے چلے ہیں، قبا کے مقام پر پہنچے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ساتھ بیٹھا ہے، یہ میرے حضور بیٹھے ہیں۔ البدایہ والنہایہ کے اندر، سیرت حلبیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، جو سامنے سے آتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں، آ کر میرے مصطفیٰ سے ہاتھ نہیں ملاتے، ابو بکر سے ملاتے ہیں، وہ پہچان نہیں پاتے کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ ابو بکر اٹھتے ہیں، اپنی چادر پکڑ کر یوں میرے حضور کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں، یہ سایہ کرنے والا کون؟ مدینہ میں پہنچ کر مسجد نبوی کی دوسری اینٹ رکھنے والا کون؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان احد میں جانے والا کون؟ بولو نا یار، حضرت علی کے نکاح کا گواہ کون؟ حیدر کیار نے جس کی قیادت میں 2 سال نہیں بلکہ 25 سال کے عرصہ تک نمازیں پڑھتے رہے وہ کون؟ ابو بکر صدیق کی امامت میں جس نے 2 سال 3 مہینے تک نمازیں پڑھی ہیں وہ کون؟ توجہ، میرے حضور دنیا سے وصال کر کے چلے جاتے ہیں تو میرے حضور کے مزار میں سب سے پہلے جانے والا کون؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، ہم میت کو لے کر روزہ مبارک کے سامنے رکھ دیتے ہیں، حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو آپ کے حجرہ مبارک میں لے آئیں۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں تالا بھی خود ٹوٹتا ہے، دروازہ بھی خود کھلتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے یار کو یار سے جلدی ملا دیا جائے۔ میرے حضور کے ساتھ، میرے حضور کے پاس سب سے پہلے پہنچنے والا کون؟ میرے حضور نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب سارے اپنی قبروں سے اٹھ کے میدان حشر میں جائیں گے، اور ابو بکر جب میرے ساتھ اٹھے گا، پہلے اللہ کے نبی اٹھیں گے، پھر ابو بکر اٹھیں گے، یہ دوسرے نمبر پر سب سے پہلے اٹھنے والا کون؟ میدان حشر لگے گا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اس نفس نفسی کے عالم کے اندر میرے حضور عرض کریں گے پروردگار حساب شروع کر دیا جائے، نفس نفسی کا عالم ہے، اللہ فرمائے گا میرے محبوب کسی کو حاضر کرو کسی کو پیش کرو کہ کہاں سے حساب شروع کیا جائے، تو میرے حضور ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی عدالت میں پیش کر دیں گے، عرض کریں گے پروردگار یہ میرا یار ابو بکر ہے، اس سے حساب شروع کیا جائے۔ میرا اللہ فرمائے گا اس وقت میرا اللہ جلال میں ہوگا، اور جیسے ہی میرا اللہ ابو بکر کی طرف دیکھے گا اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا۔ اللہ کے جلال کو جمال میں بدلنے والا کون؟ اللہ کے جلال کو جمال میں بدلنے والا کون؟ اور جنت میں میرے حضور کے ساتھ رہنے والا کون؟ اللہ خالق علم یزل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ 2 منٹ تشریف رکھیں۔